بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، معراج کا واقعہ پوری انسانی تاریخ کا ایک ایسا عظیم، مبارک اور بے نظیر معجزہ ہے جس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دے کر اپنا مہمان بنانے کا وہ شرف عظیم عطا فرمایا جو نہ کسی انسان کو کبھی حاصل ہوا ہے اور نہ کسی مقرب ترین فرشتے کو حاصل ہوا اور نہ ہوگا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے اور صحابہ اکرام سے ذکر معراج فرمایا کہ میں آج رات کو معراج کے لیے عرش پر گیا، تو ایک یہودی نے انکار کر دیا۔ تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اور جب آپ نے قریش والوں سے ذکر معراج کیا تو قریش مکہ تعجب کرنے لگے، چلانے لگے، تو پھر کیا معاملات ہوئے؟ یہ سارا اس ویڈیو میں بتاؤں گی، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ان سامعین سے درخواست ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اب میں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتی ہوں۔ منقول ہے کہ معراج کے دوسرے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں معراج پر گیا تھا اور خالق نے مجھے عرش کی سیر کرائی۔ تو یہ واقعہ مکے والوں نے بھی اور ابو جہل پارٹی نے بھی سنا، تو اکٹھے ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور معراج کے بارے میں آپ سے گفتگو کی۔ ابو جہل نے کہا کہ آپ کا یہ دعویٰ عجیب سے عجیب تر ہے کہ آپ نے رات کو عرش کی سیر کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خالق کائنات مجھے لے گیا اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام آتے ہوئے دکھائی دیے۔ تو ابو جہل نے کہا، اے محمد، آپ ذرا خاموش رہنا، ہم حضرت علی سے ایک بات دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ بس حضرت امیر کائنات تشریف لائے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ تو ابو جہل نے کہا، یا علی، یہ بتائیں کہ کیا کوئی بندہ آسمان پر جا سکتا ہے؟ ابو جہل کا خیال تھا کہ حضرت علی کہیں گے نہیں، تو ہم کہیں گے اپنے بھائی کو سمجھاؤ کہ وہ کہتا ہے کہ رات کو میں نے معراج کیا۔ جب ابو جہل نے حضرت علی علیہ السلام سے سوال کیا کہ کوئی انسان آسمان پر جا سکتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ ہادی یعنی معصوم تو عرش پر بھی جا سکتا ہے۔ ابو جہل اور اس کی پارٹی کے لوگ حیران ہوئے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آج رات کو آپ کے اور خالق کے درمیان جو عرش پر باتیں ہوئی ہیں وہ آپ ان کو بتائیں گے یا میں ان کو سمجھا دوں؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی، میرے اور خالق کے درمیان جب باتیں ہو رہی تھی اس وقت تو کہاں تھا؟ عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تجلیات الہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہا تھا اور اپنے کانوں سے آپ کی باتوں کو سن بھی رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ معراج کی رات مولا علی علیہ السلام کی نگاہ عرش اولا تک دیکھتی رہی۔ ابو جہل نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مسلمانوں کے رسول، آپ رات کو معراج پر کیسے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ رات ہانی کا مہمان تھا کہ خدا تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل امین نے آ کر مجھے آگاہ کیا۔ میں اٹھا اور بیت اللہ گیا، وہاں 2 رکعت نماز ادا کی، پھر براق جو جبرائیل امین لائے تھے اس پر سوار ہو کر بیت المقدس گیا، وہاں نماز ادا کی، پھر وہاں سے براق پر سوار ہو کر آسمانوں سے گزرتا ہوا عرش اعظم تک پہنچا۔ ابو جہل اور اس کی پارٹی کے لوگوں کو علم تھا کہ آقا محمد بیت المقدس کبھی نہیں گئے، تو انہوں نے سوال کیے کہ فرمائیں بیت المقدس کا نقشہ کیا ہے؟
جب انہوں نے بیت المقدس کی نشانیاں دریافت کی تو خالق کائنات نے بیت المقدس کو لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا کر دیا تو پیغمبر اسلام نے تمام نقشہ بالکل صحیح بیان کر دیا۔ لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کے ستون تک گن کے بتا دیے۔ اس کے بعد مشرکین مکہ نے دریافت کیا کہ ہمارا ایک قافلہ تجارت کی غرض سے شام کو گیا ہوا ہے اور آپ بھی رات کو شام کی طرف گئے تھے، ہمارا قافلہ کہیں ملا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کو میں بیت المقدس جا رہا تھا اور تمہارا قافلہ وادی تنعیم میں واپس آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا، کوئی اور نشانی آنے کی بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا قافلہ وادی تنعیم میں رکا ہوا تھا اور اس قافلے میں فلاں آدمی مسلمان ہے، میں نے اس سے پانی لے کر پیا ہے، آئے تو دریافت کر لینا۔ انہوں نے کہا، کوئی اور نشانی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے قافلے کا پانی کا گھڑا پڑا تھا، میرے براق کے پاؤں لگنے سے ٹوٹ گیا۔ کہا کہ کوئی اور نشانی فرمائے۔ آپ نے فرمایا، تمہارے قافلے کے فلاں آدمی کا اونٹ گم ہو گیا تھا جسے وہ تلاش کر رہا تھا اور اسے اونٹ مل گیا تھا، قافلہ آئے تو دریافت کر لینا۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ مسلمانوں کے رسول، فرمائیں ہمارا قافلہ مکہ میں کب آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل بدھ کا دن نکل رہا ہوگا کہ قافلہ مکہ میں داخل ہو جائے گا۔ کہا، اچھا، اگر وادی تنعیم میں قافلہ رکا ہوا ثابت ہو گیا اور آپ نے پانی بھی لے کر پیا ثابت ہو گیا اور گھڑا بھی ٹوٹا ثابت ہو گیا، اونٹ گم ہوا اور پھر ملا بھی ثابت ہو گیا اور قافلہ کل دن نکلنے پر مکہ میں داخل بھی ہو گیا، تو ہم اتنا ضرور مان جائیں گے کہ آپ بیت المقدس گئے ہیں۔ معراج ہم نے پھر بھی نہیں ماننی۔ اس کے بعد یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدہ ہوئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ یقیناً اونٹ گم ہوا اور مل گیا ہوگا، گھڑا ٹوٹا ہوگا، انہوں نے پانی بھی ضرور پیا ہوگا اور بے شک قافلہ بھی کل دن چڑھے ضرور آ جائے گا، کیونکہ ہم نے آج تک انہیں غلط بیانی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیں معراج ماننا پڑے گا۔ سامعین محترم، قابل غور بات یہ ہے، ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین مانتا ہے، صادق مانتا ہے، کریم مانتا ہے، حسین مانتا ہے، خلیق مانتا ہے، شریف مانتا ہے اور وعدے کا ایفا کرنے والا مانتا ہے، پھر یہ کمبخت لعنتی کیوں ہے؟ یہ جہنمی کیوں ہے؟ پھر یہ کیوں مشرک ہے؟ جتنے کمالات ایک کامل انسان میں ہونے ضروری ہیں، ابو جہل وہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تسلیم کرتا ہے، پھر یہ دوزخی کیوں ہے؟ جواب ملے گا، ہاں ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمام کمالات تو مانتا ہے، مگر آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل عہدہ محمد رسول اللہ جو نہیں مانتا، باقی ماننا نہ ماننے کے برابر ہے۔ سامعین سنیں، ابو جہل نے قریش مکہ کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ آج رات کے حصے میں چند آدمیوں کو مکہ کے باہر بھیج دیا جائے کہ وہ قافلے کو روک دیں، کل صبح قافلہ مکہ میں نہ آنے پائے بلکہ قافلہ مکہ میں دوپہر کے بعد آئے۔ حضرت محمد جو کہتے ہیں کہ قافلہ دن چڑھے آئے گا، تم قافلے کو روک کر دوپہر کے بعد لانا۔ اس پر ہم کہیں گے کہ حضرت محمد نے معراج نہیں کیا، وہ کہتے تھے کہ قافلہ دن نکلنے پر آئے گا، مگر قافلہ تو دوپہر کے بعد آیا ہے۔ اس طرح ہماری عزت رہ جائے گی اور مسلمانوں کے رسول کا معراج بھی غلط ثابت ہوگا۔ یہ طے کر کے
مشرکین مکہ نے وادی تنعیم کے راستے پر ایک وفد روانہ کر دیا کہ رات کے وقت قافلہ روک دو اور کل دوپہر کے بعد شہر مکہ میں داخل کرنا۔ ادھر یہ لوگ قافلے کو جا کر ملے کہ قافلہ آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی سکین تجویز سے قافلے والوں کو آگاہ کیا اور انہیں مکہ میں آنے سے روک دیا۔ ادھر قافلہ رکا، ادھر قدرت کی آواز آئی، جبرائیل سورج کو روک دے، میرا حبیب جو کہتا ہے کہ قافلہ دن چڑھے آئے گا۔ بس قافلے کا رکنا تھا کہ خالق کائنات نے پوری کائنات کو روک دیا۔ یوں سمجھو کہ کائنات کا دھارا رکا، گل کی بو رکی، سبزے کی لہک رکی، پھولوں کی مہک رکی، کلیوں کی چٹک رکی، خاروں کی کھٹک رکی، بادل کا شور رکا، ہوا کا زور رکا، دریا کی روانی رکی، سمندر کی وجدانی رکی، رات کی خاموشی رکی، دن کی گرم جوشی رکی، لو پوری کائنات میں سناٹا چھا گیا۔ میرا حبیب کہتا جو ہے کہ قافلہ دن چڑھے آئے گا۔ جبرائیل کی آواز آئی، دنیا والوں، قافلے کو روکنا تمہارا کام ہے اور کائنات کو روکنا رب محمد کا کام ہے۔ اے مشرکین مکہ، اگر تم قیامت تک رکے رہو گے تو یہ ساری کائنات قیامت تک حرکت نہ کر سکے گی، کیونکہ ہادی کی زبان خدا کی تقدیر ہے۔ کہتا جو ہے کہ قافلہ دن چڑھے آئے گا۔ کہتے ہیں کہ قافلے والے بیٹھے ستاروں کو دیکھ رہے تھے کہ آگے بڑھیں اور دن نکلے، مگر جہاں ستارے کھڑے تھے وہیں کے وہیں تعظیم مصطفیٰ کے لیے کھڑے رہے۔ 1 2 3 ساعتیں نہیں بلکہ 13 ساعتیں قافلہ رکا رہا۔ آخر قافلہ تنگ ہو کر چلا کہ کیا قیامت آنے کو ہے۔ لو ادھر قافلے نے مکہ میں قدم رکھا تو ادھر سورج نے بھی جھک کر مصطفیٰ کو سلام کیا کہ یا رسول اللہ میں بھی آ گیا ہوں۔ کہتے جو تھے کہ قافلہ دن چڑھے آئے گا۔ سامعین گرامی قدر، بہت سے مسلمان ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جسمانی نہیں ہوئی۔ تو جواب میں قصص الانبیاء کی روایت پیش خدمت ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے اور صحابہ کرام سے ذکر معراج فرمایا کہ میں آج رات کو معراج کے لیے عرش پر گیا، تو ایک یہودی نے انکار کر دیا اور انکار ہی کی حالت میں بازار سے مچھلی خرید کر گھر لایا۔ مچھلی بیوی کو دی کہ اس کو بھون کر تیار کرو، اور خود غسل کرنے کے لیے ایک تالاب پر گیا، تالاب میں غوطہ لگایا اور غوطے سے جب باہر نکلا تو عورت تھی اور ملک بھی غیر تھا۔ وہاں 7 سال عقد کر کے گزارے اور 4 بچے بھی پیدا ہوئے، اور پھر اسی تالاب پر غسل کرنے کو آئی اور آ کے پھر تالاب میں غوطہ لگایا، غوطے سے سر نکالا تو پہلی حالت اور لباس موجود تھا۔ جب گھر آیا تو ابھی تک مچھلی تڑپ رہی تھی۔ عورت نے کہا اتنی جلدی آ گئے؟ تو اس شخص نے کہا اٹھو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگ لے، میں تو 4 بچوں کی ماں بھی بن گیا۔ پھر اس نے سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا۔ اس کے بعد خدمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوا۔ سامعین، تاریخ کے اس بے مثال واقعے کو بیان کرنے کا اہم مقصد یہ ہے کہ ہم اس عظیم الشان واقعے کی کسی حد تک تفصیلات سے واقف ہوں۔ ویڈیو کے آخر میں بس ایک گزارش کروں گی کہ ہم پچھلی زندگی سے توبہ کریں اور شب معراج میں نفلی عبادات انجام دیں، اور اس رات میں ملنے والے تحفے یعنی نماز کی پابندی کریں۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ اس شب عہد کریں کہ وہ باقاعدگی سے نماز ادا کریں گے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کی لذت عطا فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سامعین کی حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا وقت آخر ہو تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین ثم آمین۔